السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد کے ساتھ امی یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں۔ دونوں نے وہاں ایک دوسرے کو پسند کیا اور پھر ابو رشتے کے لیے نانی کے پاس آئے۔ ہماری نانی نے کچھ رد و قدح کے بعد بیٹی کی پسند کا خیال کرتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا۔ یوں ابو کی شادی میری ماں سے انجام پا گئی۔ بے شک یہ ان کی محبت کی شادی تھی، لیکن میرے والد بے حد شکی مزاج تھے۔ خاص طور پر وہ میری ماں کو میکے جانے سے روکتے تھے۔ اس بات پر امی دل گرفتہ ہوتی، تب ابو نہ چاہتے ہوئے جانے کی اجازت دے دیتے۔ دونوں میں یہی ایک اختلاف تھا جس نے ان کی زندگیوں میں تلخی گھول دی۔ امی جان کو میک اپ پسند تھا، وہ فیشن کی دل دادا تھیں۔ یہ بات ابو کو شادی سے پہلے معلوم تھی۔ تب تو کچھ نہ سوچا، مگر جب شادی ہو گئی وہ میری ماں کو فیشن کرنے سے منع کرتے اور میک اپ سے روکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بری عورتیں میک اپ کرتی ہیں۔ امی اپنی یہ آرزو میکے میں پوری کر لیا کرتی تھیں۔ ان کی خالہ کا بیوٹی پارلر تھا۔ جب نانی کے گھر آتی خالہ کے بیوٹی پارلر جا کر بھویں بنواتی، بال سیٹ کرواتی اور میک اپ کے ارمان بھی پورے کر لیتی۔ ایک روز والد ان کو لینے نانی کے گھر آئے۔ امی کو معلوم نہ تھا کہ اچانک آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جمعہ کا کہا تھا، مگر جمعرات کو آ گئے۔ کچھ مہمان آئے تھے، گھر میں امی کی ضرورت تھی۔ والدہ گھر پر نہ تھیں۔ نانی کو بتانا پڑا کہ وہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہے۔ والد سخت برہم ہوئے، کیونکہ جانتے تھے کہ خالہ کا بیوٹی پارلر ہے۔ جس بات سے چڑ تھی وہی ہوا۔ وہ سیدھے بیوٹی پارلر پہنچے۔ امی جان وہاں چہرے کا فیشل کروا رہی تھیں۔ اس وقت تو مجبوری تھی، مہمان آ چکے تھے۔ والد امی کو گھر لے آئے، لیکن اس واقعے کے بعد زندگی اجیرن کر دی۔ ہر وقت کہتے کہ نہ جانے تم چھپ چھپ کر بیوٹی پارلر کس کے لیے جاتی ہو؟ جب میک اپ مجھے ناپسند ہے تو کس کے لیے کرتی ہو؟ انہی حالات میں 7 سال بیت گئے اور میری پیدائش متوقع ہو گئی۔ میری پیدائش سے 2 ماہ قبل امی نانی کے گھر چلی گئیں، جبکہ ابو نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں جا کر رہیں، مگر نانی نے ضد کر کے بیٹی کو روک لیا کہ پہلوٹی کی اولاد کا جنم ہوگا تو ماں کے علاوہ اور کون خیال رکھ سکتا ہے۔ خیر میں نے جنم لیا تو نانی نے والد کو اطلاع کرا دی۔ کسی گھر میں پہلا بچہ جنم لے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر جب میں پیدا ہوئی تو والد نے امی پر الزام لگا دیا کہ تم میکے میں زیادہ رہتی تھیں، نہ جانے یہ بچی میری اولاد ہے بھی کہ نہیں۔ یہ ایسی بات تھی جو معمولی نہ تھی۔ امی اور نانی کے دل پر میرے باپ کے یہ جملے تیر بن کر لگے۔ بیٹی کی خوشی خاک ہو گئی اور وہ غم سے نڈھال ہو گئیں۔ یوں میری ماں شوہر سے اتنی ناراض ہوئیں کہ پھر وہ پلٹ کر سسرال نہ گئی۔ کچھ دن تک والد امی کو مناتے رہے، مگر جب ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ابو کو احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی بھول سرزد ہوئی ہے۔ پہلی بار بیٹی کی صورت دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے کرم کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے کیسے غلط الفاظ منہ سے نکال دیے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتے۔ ماں کے دل پر شوہر کی زبان کا ایسا گھاؤ لگا کہ انہوں نے والد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ میری امی پلٹ کر والد کے گھر نہ گئیں، حالانکہ وہ کئی بار منانے آئے۔ میں بد نصیب باپ کی شفقت سے تو محروم ہوئی ہی تھی، ماں کی محبت سے بھی دور کر دی گئی۔ جب والد نے امی کو اطلاع بھجوا دی، 2 سال بعد نانا نانی نے امی کی دوسری شادی کر دی۔ والدہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نانا نے اپنے عزیز کے بیٹے راحیل سے لکھوا لیا کہ اس صورت میں نکاح ہوگا کہ اگر وہ مجھے سگے باپ کا پیار دیں گے اور کبھی مجھے میری ماں سے جدا رہنے پر مجبور نہ کریں گے۔ راحیل جو نانا کے رشتے میں بھتیجے ہوتے تھے، ان شرائط کو مان لیا اور امی جان سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی 2 بچے چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔ امی نے ان بچوں کو ماں کا پیار دیا اور یوں بھی بہت خیال رکھتی تھی کہ راحیل اس کے عوض مجھ کو بیٹی جیسا رکھیں گے اور باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیں گے۔ میں شادی کے بعد شروع دنوں میں نانی کے پاس رہی تاکہ والدہ اپنے گھر میں قدم جما لے۔ میں بہت چھوٹی تھی اور ماں کے لیے روتی تھی، ان کی سخت کمی محسوس کرتی تھی۔ جب 3 برس کی ہو گئی تو ایک روز امی مجھے آ کر اپنے گھر لے گئی۔
راحیل نے کچھ عرصہ پیار دیا، بلکہ پیار جتلاتے تھے اور خیال بھی رکھتے تھے، لیکن کسی اور کے بچے سے پیار کرنا ان کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ رفتہ رفتہ ان کا مزاج بدلنے لگا، وہ مجھ سے کٹے رہنے لگے۔ والدہ نے جلد ہی ان کے مزاج بدلاؤ کو محسوس کر لیا۔ ان کے سامنے میری پرورش اور پڑھائی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ وہ خود اتنی تعلیم یافتہ تھیں کہ کوئی اچھی ملازمت کر سکتی تھیں، مگر راحیل نے اجازت نہ دی۔ وہ بولے، میں نے نکاح ثانی اس وجہ سے کیا ہے کہ میرا گھر اور بچے دیکھنے والی ہو۔ اگر تم ملازمت کرو گی تو بچے اور گھر نظر انداز ہوگا۔ امی نے شوہر کی خوشنودی کی خاطر ان کی ہر بات مانی تاکہ مجھے برداشت کر لے اور معصوم بچی کو ماں سے جدا نہ ہونا پڑے۔ امی بہت اچھی فطرت کی خاتون تھیں، جبکہ راحیل تنگ نظر اور عجیب فطرت کے مالک تھے۔ ابتدا میں اچھا سلوک کیا، بعد میں ان کی فطرت ظاہر ہو گئی۔ وہ مجھ معصوم سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے، اپنے بچوں کو میرے سامنے پیار کرتے، بہت محبت اور شفقت سے کھلاتے، اور میں بیٹھی منہ دیکھا کرتی۔ وہ مجھے نہ پوچھتے اور نہ اپنے پاس بلاتے، بلکہ دور بھگا دیتے۔ امی کاموں میں مصروف ہوتی، میں ایک کونے میں دبکی باپ اور بچوں کی محبت کی انداز دیکھتی اور سوچتی کاش مجھے باپ کی محبت نصیب ہوتی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا یہ میرے سگے والد نہیں ہیں بلکہ ستیلے باپ ہیں۔ یہ خود انہوں نے ہی باور کروا دیا تھا تاکہ میں بے تکلف ہو کر ان کی گود میں نہ چڑھوں جیسے ان کے بچے چڑھتے تھے۔ والدہ ان کے اس رویے پر شاکی تھیں، مگر خاموش رہتی تھیں۔ نانی سے کہتی تھی، آخر اس نے بڑے ہونا ہے، اسے پتہ لگنا ہی ہے کہ اس کا سگا باپ نہیں ہے، تو ابھی اسے پتہ چل جائے، کیا حرج ہے۔ میں 5 سال کی چھوٹی بچی ایسی باتیں کیا سمجھتی؟ مجھے تو بس ایک احساس محرومی جلانے لگتا جب وہ اپنے بچوں کو ٹافیاں بسکٹ لا کر دیتے، کھلونے لا کر دیتے یا پیسے دیتے۔ تب میری ماں میرے لیے اور زیادہ چیزیں لاتی اور کہتی، تو غم نہ کر، میں ان کے بچوں سے زیادہ دوں گی۔ اب میں تیری ماں ہوں اور میں ہی تیرا باپ ہوں، تمہیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دوں گی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، عقل آتی گئی، اب میں ماں کی بے بسی کو سمجھ سکتی تھی اور ستیلے باپ کی فطرت کو بھی۔ کبھی ماں کے پیار سے جی بہل جاتا، کبھی دل خون ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ راحیل کے رویوں میں میرے لیے سخت بیزاری، بیگانگی اور روکھا پن آتا جا رہا تھا۔ وہ ہر بات پر روکتے ٹوکتے، یہ کرو یہ نہ کرو، جبکہ اپنے دونوں بچوں کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ ان کے اس سلوک سے میرے ذہن پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ کسی وقت بھی مجھے چین سے نہ رہنے دیتے تھے۔ ماں اب راحیل سے میری خاطر کنارہ کشی اختیار نہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ان کے ایک اور بچے کو جنم دینے والی تھی۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے میری نانی کے گھر بھجوا دیں گی۔ نانی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، خالہ بھی بہت چاہتی تھیں۔ میں اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ ماں کی مجبوریاں سمجھنے لگی تھی۔ نانی کا پیار بھی ماں کے پیار کی طرح مجھے سکون دیتا تھا۔ ماموں ممانی خیال رکھتے تھے۔ راحیل کی عقابی نگاہوں میں چھپی حقارت کی تپش کو اب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نانی کے یہاں زیادہ سکون ملتا، تبھی ماں کی جدائی کو برداشت کر لیا۔ ان دنوں میں 6ٹھی جماعت میں تھی جب نانی کے گھر مستقل رہنے آ گئی۔ امی ہفتے میں ایک بار گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آ کر مل جاتی تھیں۔ ماموں اور نانی نے میری تعلیم جاری رکھی، وہی میرا خرچہ برداشت کرتے تاکہ ستیلا باپ یہ نہ کہے کہ میں نے فائزہ کی تعلیم پر خرچہ کیا ہے۔ جہاں تک ماں کا بس چلا میرا خیال رکھا، مگر جب گھر میں ایک فرد کی نگاہوں میں نفرت ہو تو دل و ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میری ستیلی بہن کا نام ارم تھا، وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، وہ میری جدائی کو بہت محسوس کرتی تھی۔ واپس گھر لانے کے لیے والد سے اصرار بھی کرتی تھی، مگر نانی، خالہ، ماموں نے جانے نہ دیا۔ میں نے بھی ستیلے باپ کے گھر لوٹ کر جانا گوارا نہ کیا۔ ارم کو باجی کہتی تھی، ان کی منگنی میٹرک کے بعد پھوپھی کے بیٹے سے کر دی گئی۔ امی نے جب تیسرے بچے کو جنم دیا تو وہ زندگی کی بازی ہار گئیں۔ وہ بچہ بھی وفات پا گیا۔ ارم باجی کا جہیز امی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ارم باجی کی شادی ہو گئی۔ وہ رخصتی کے وقت اپنی ماں کو نہیں
بلکہ میری ماں کو یاد کر کے بہت روئی تھی۔ نہ ماں رہی اور نہ باپ، پہلے نانی کے گھر پر تھی۔ امی کے باقی دونوں چھوٹے بچے بھی ان کو اپنے گھر لانے پڑ گئے۔ میں ان دنوں سمجھدار ہو چکی تھی، خالہ کی شادی ہونے والی تھی اور اب ان بچوں کو فی الحال نانی کے ساتھ مجھے سنبھالنا تھا۔ قدرت بھی کیسے عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ راحیل کو میرا وجود برداشت نہ تھا، ان کے اپنے 2 بچوں کو اللہ نے پھر سے بن ماں کے کر دیے تھے۔ اگرچہ وہ میری ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، مجھے وہ پیارے تھے، لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ میری دنیا بھی اندھیر ہو گئی تھی، کیونکہ وہی ماں تھی اور وہی میرا باپ تھی۔ میرے پاس تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی پیار نہ رہا تھا۔ نانی 2 سال بعد چل بسیں، اب میں صحیح معنوں میں لاوارث ہو گئی۔ نانا ضعیف اور صاحب فراش تھے، بہویں ان کی خدمت سے قاصر تھیں۔ ان کو خالہ اپنے گھر لے گئیں، چھوٹے 2 بچے راحیل واپس لے گئے اور میں اکیلی ماموں ممانی کے پاس رہ گئی۔ ان دنوں میں 8ویں میں تھی۔ اسکول سے آ کر ممانی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی، میں ان پر بوجھ نہ تھی، وہ میرا خیال رکھتی تھیں اور میں ان کا۔ ان کے بھی بچے تھے، جی ان سے بہلاتی، مگر اپنی ماں کے بچے بہت زیادہ یاد آتے تھے جن کی 2 سال میں نے دیکھ بھال کی تھی، اور اب وہ ارم باجی کے پاس تھے۔ راحیل کے اکیلے ہونے کے سبب باجی اور ان کے شوہر راحیل کے گھر آ کر رہنے لگے تھے، جبکہ باجی کا اپنا بھائی پڑھنے کی خاطر ہاسٹل چلا گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی، اتنی مدت تک سگے باپ اور دادی وغیرہ نے کبھی مجھے یاد نہ کیا، لیکن اب پھوپھی میرے بارے میں ممانی کو فون کرنے لگی تھی کہ فائزہ کیسی ہے، اس سے ملنے اور بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ میرے لیے رشتہ دار اجنبی تھے، یہ رشتہ دار اور ان کے رشتہ داری بھی میرے لیے کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ میں تو یہی کہوں گی، ایسے رشتہ دار محبت نہیں بانٹتے، وہ صرف تماشبین ہوتے ہیں، اور ان کا تصور ایسا ہی سہانا جیسے دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی ارم باجی اصرار کرتی تو راحیل سے نفرت کے باوجود میں ان کے گھر چلی جاتی، صرف اپنی ماں کے 2 بچوں سے ملنے کے لیے، کیونکہ ارم باجی کو میری ماں کا پیار بھولا نہ تھا، تبھی وہ مجھے پیار دیتی تھی اور اپنے باپ کو بھی سمجھاتی تھی کہ اس سے پیار کرو، اصل معنی میں تو یہ یتیم ہے، نہ ماں کا پیار ہے اور نہ باپ کا پیار اس کے پاس رہا۔ ان باتوں کا اس شخص کے دل پر کبھی اثر نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میری 2 بیٹیاں ہیں، ارم اور کرن۔ وہ مجھے بیٹی کہتا ہی نہ تھا، اس بات کا بہت قلہ تھا۔ بے شک باپ کا پیار اس کے پاس میرے لیے نہ تھا، کم از کم زبان سے بیٹی کہہ دیتا تو بھی میں سمجھتی کہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کے ناطے اس کا مجھ سے ایک مقدس رشتہ ہے۔ ایک روز میں ارم باجی کے گھر سے 2 دن بعد ماموں کے گھر آئی تو ممانی نے بتایا کہ تمہاری پھوپھی تم سے ملنے آنا چاہتی ہیں۔ یہ میری سگی پھوپھی کی بات ہو رہی تھی، جن کو کبھی دیکھا نہ تھا۔ وہ دراصل میری ممانی کی بڑی بہن کی سہیلی تھیں، ان کے ساتھ پڑھی تھی، تو اس توسط سے ممانی سے بات ہو جاتی تھی۔ آپ بڑی ہیں، جیسا مناسب سمجھیں، میں نے ممانی سے کہا تھا۔ پھوپھی سے مل لو تو اچھا ہے بیٹی، ٹوٹے رشتے جوڑنے سے انسان بالکل تنہا نہیں رہ جاتا، انہوں نے سمجھایا، اور اگلے دن پھوپھی کو آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہو کر ملیں، دیر تک گلے لگا کر روتی رہی، بولی ہمارے بھائی سے ذرا سی غلطی کیا ہوئی، تمہاری ماں نے ان کو اتنی بڑی سزا دے دی، تم کو بھی باپ کی محبت سے محروم کیا اور ہم کو بھی تم سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت کرے، بہت زیادتی ہوئی ہے ان کی ضد کے کارن میری بچی تمہارے ساتھ۔ میں اپنی مرحومہ ماں کے بارے میں ایسی بات ہرگز سننا نہیں چاہتی تھی، پہلی ملاقات تھی ان سے، لہذا صبر کیا اور چپ رہی۔ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئیں، میرے لیے کچھ تحفے تحائف بھی لائی تھیں جو ممانی نے ان کی دلجوئی کو رکھ لیے تھے۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، فائزہ اور آپ اس شادی میں ضرور شرکت کریں۔ اپنی بہن سے بھی فون کرایا جو ممانی کی کلاس فیلو تھی۔ ممانی نے سہیلی کی خاطر حامی بھر لی اور مجھے شادی میں لے گئیں۔ شاید وہ چاہتی تھی میں اپنی دودھیال کو دیکھ لوں۔ شادی کی تقریب میں ایک گریسفل آدمی سے پھوپھی نے مجھے یہ کہہ کر ملوایا کہ یہ ہیں تمہارے والد۔
اور ان سے کہا جمال بھائی یہ ہے تمہاری بیٹی فائزہ۔ اچانک اس بات نے مجھے سخت جھٹکا دیا اور بڑے مشکل سے اپنے جذبات پر قابو رکھ سکی۔ یوں لگا کہ یہ سب کچھ پھوپھی نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا تھا۔ باپ اور بیٹی کو ملانے کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روؤں یا ہنسوں۔ ابو نے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ شفقت پدری نے جوش مارا، اب وہ بضد تھے کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بہت جدائی سہلی ہے، اب ہمارے ساتھ رہے گی یہ۔ اپنے باپ کے گھر میں مجھے کیا چاہیے تھا؟ میں خود پریشان اور بے آسرا تھی۔ آج خدا نے میرے سگے والد سے ملا دیا تھا اور انہیں مجھ پر مہربان بھی کر دیا تھا۔ والد نے ماموں سے بات کی اور ایک شرط رکھی کہ فائزہ آپ لوگوں کے گھر آئے گی مگر کبھی اپنے ستیلے باپ کے گھر نہ جائے گی۔ ماموں کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی میرے سگے والد کریں اور میں اپنے ابو کے گھر سے رخصت ہوں۔ جب والد کے ساتھ ان کے گھر آ گئی، انہوں نے میری بہت قدر و منزلت اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کروائی۔ وہ بھی بہت پیار سے ملے۔ میں واقعی اپنوں میں آ گئی ہوں۔ پچھلے سارے غم بھول جاؤں گی۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں اور ماں باپ درگزر کرتے ہیں، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ مجھے والد کے گھر بہت پیار ملا مگر معافی نہ ملی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے والد کے حکم کا پاس نہ رکھا اور ستیلے باپ کے گھر چلی گئی۔ مجھے یہاں آئے سال ہوا تھا۔ ایک روز ارم باجی ہمارے گھر آئیں۔ وہ مجھ سے گلے مل کر خوب روئی اور کہا کہ تمہارے دونوں چھوٹے بہن بھائی تم کو بہت یاد کرتے ہیں۔ کرن بیمار ہے، وہ رو رو کر تم کو پکارتی ہے، ایک بار آ کر اس سے مل لو۔ میں نے کہا ارم باجی ابو نے منع کیا ہے آپ لوگوں سے ملنے سے، آپ ان کو یہاں لے آئیں، میں آپ کے والد کے گھر نہ جاؤں گی۔ وہ بولی ان کا نہیں میرا گھر ہے، تم میرے گھر آؤ اپنے بہن بھائی سے ملنے، میرے ابو سے تمہارا کیا واسطہ، بس ایک بار چند منٹوں کے لیے آ جانا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ ماموں کے گھر آئی تو آپ کو فون کروں گی۔ ماموں کے گھر گئی، تب ارم باجی کو فون کیا کہ میں یہاں ہوں، آپ کرن اور ندیم کو لے آئیے۔ وہ بولی کرن بہت بیمار ہے، ابھی نہیں لا سکتی، تم 2-4 منٹ کو یہاں آ جاؤ، تمہارے والد کو بھلا کون بتائے گا، ہم ممانی سے منع کر دیں گے۔ ارم باجی کے اکسانے پر میں ان کے گھر چلی گئی۔ سمجھ رہی تھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ نہ جاؤں گی، مگر میری ایک بار کی غلطی پکڑی گئی۔ ابو کو خبر ہو گئی میں ستیلے باپ کے گھر ان کے منع کرنے کے باوجود گئی ہوں۔ بس یہ میرے لیے ان کی محبت کا آخری دن ثابت ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے معافی مانگی۔ میری طرف سے ماموں ممانی بولے، پھوپھی نے ان کو بہت سمجھایا کہ بچی ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ کافی عرصے سے ان کے ساتھ رہی ہے، بچوں کی آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے محبت ہے۔ ایسا کیا جرم ہوا ہے کہ سزا دینی لازم ہے؟ پہلے ماں نے اسے سزا دی اور تم باپ ہو کر سزا دے رہے ہو۔ والد کا دل تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا، موم ہوا نہ پگھلا۔ میرے آنسو بھی اس پتھر پر کوئی اثر نہ کر سکے۔ میں نے ان کا پیار، اپنا گھر، اس کا سکون پا کر کھو دیا۔ اس نعمت کو تو ہرگز کھونا نہیں چاہتی تھی، ایک بار پھر سے بے آسرا نہ ہونا چاہتی تھی۔ میرے باپ کا ہاتھ میرے سر پر ایک نعمت تھا اور ان کا پیار جو پیدائش کے بعد اب ملا تھا وہ بھولتا نہ تھا۔ بہت روتی تھی، یہاں تک کہ ستیلی ماں کو بھی مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے بھی ابو کو بہت سمجھایا کہ بچوں کی غلطیوں کو معاف کرنا والدین کا کام ہے، معاف کر دیجئے، یہ دوبارہ آپ کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہ رکھے گی۔ مگر والد جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے، انہوں نے منہ پھیر لیا اور یہ کہہ کر چلے گئے، اس کو واپس کے ماموں کے گھر بھجوا دو، یہ انہی لوگوں کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ مجھے ایسی نافرمان بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ماموں ہی پہلے بھی سہارا تھے، وہی پھر سہارا بنے۔ میں نے ان کے پاس رہ کر میٹرک کیا، ایف اے کیا، پھر ممانے کی کوششوں سے ایک اوسط گھرانے میں شادی ہو گئی۔ مجھے دوبارہ نہ والد نے بلایا اور نہ اپنے گھر آنے کی اجازت دی۔ آج بھی جب اپنے باپ کے پیار بھرے گھر کو یاد کرتی ہوں تو رو دیتی ہوں۔ اپنا گھر لاکھ اپنا ہے، لیکن بابل کا گھر
بابل کے گھر آنگن کی تو بات ہی کیا ہے۔ سبھی بیٹیوں کو بابل کے گھر کا مان ہوتا ہے، سسرال میں بھی وہ اس گھر کے مان سے باعزت رہتی ہیں، لیکن مجھ بد نصیب کو آج تک یہ مان نصیب نہیں ہوا۔ یہ مان میری قسمت میں نہ تھا۔ خدا کبھی کسی بیٹی کے باپ کو اس قدر سخت نہ کرے۔ اگر بیٹی کوئی غلطی کر دے تو اس کو اس کی غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دیں کہ باپ اپنا سایہ ہی بیٹی سے چھین لے۔